آج فقہ کا درس ہے اور آج کے درس سے نماز کے احکام اور مسائل کی شروعات ہوگی۔ اس سے پہلے ہم طہارت کے مسائل سے فارغ ہوئے ہیں، تو آج نماز کے مسائل میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس بارے میں کہ نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نماز کی اہمیت فضیلت کیا ہے اور نماز کا چھوڑنے والا اس کا کیا حکم ہے، جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے اور نماز کس پر واجب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ یہ مسائل آج کے درس میں لیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے صلاۃ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی عربی زبان میں دعا۔ ہاں، کئی معنی ہیں، ایک معنی کیا ہے صلاۃ کا؟ دعا۔ ٹھیک ہے، تو جب صلاۃ کا معنی دعا ہے تو صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ جی، نماز اور دعا دونوں میں تعلق ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے اندر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی، خاص طور سے تشہد کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، ہے نا؟ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں آپ مسنون دعاؤں کے پڑھنے کے بعد۔ جو مسنون دعائیں ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، ان دعاؤں کے بعد آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ عربی میں اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو عربی میں کریں، نہیں تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نماز میں دعا کی ایک جگہ ہے سجدہ۔ سجدے میں بھی جو مسنون اذکار ہیں سجدے کے، اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، یہ دو اہم مقامات ہیں نماز میں دعا کرنے کے۔ سجدہ، سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے، ہے نا؟ فاجتہدوا فی الدعاء، حدیث میں حکم آیا ہے کہ سجدے کی حالت میں خوب دعا کرو، اور اسی طریقے سے کب؟ سلام پھیرنے سے پہلے حدیث میں آیا ہے کہ تم جو چاہو دعا کرو۔ تو نماز کا اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے، اس لیے صلاۃ کا ایک نام کیا ہے؟ دعا بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی ہی ہوتا ہے دعا۔ ٹھیک ہے، اور صلاۃ کو دعا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسم ہیں۔ دعا کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہے دعائے مسئلہ اور ایک ہے دعائے عبادہ۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے مسئلہ، یعنی ایک ایسی دعا کہ جس میں ڈائریکٹ سیدھے لفظوں میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، مجھے رزق دے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈائریکٹ جو سیدھے لفظوں میں بندہ رب سے دعا کرتا ہے، اس دعا کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ مسئلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ تو دعائے مسئلہ ایسی دعا جس میں صاف طور سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے، یہ ہے دعائے مسئلہ۔ اور ایک ہوتی ہے دعائے عبادہ۔ دعائے عبادہ یعنی بندہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، مقصد کیا ہے؟ مقصد آخر میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرما کر میری مغفرت کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھ پر رحم فرما۔
तमाम इबादत का मकसद यही है ना कि अल्लाह तुम मुझसे राज़ी हो जा और मुझे नजात दे दे, मुझे सआदत वाली ज़िंदगी अता कर। ठीक है, ये जो नमाज है इसमें दोनों दुआ की दोनों किस्म हैं, ये दुआए इबादत भी है और दुआए मसला भी है। ठीक है, तो सलाह का लुग़वी माना क्या होता है, अरबी में माना क्या होता है, दुआ। ठीक है, इस्तिलाह में सलाह का क्या माना होता है, शरीयत में सलाह का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या मतलब नमाज का, शरीयत में नमाज का क्या मतलब? जी जी, हाँ, ये एक इबादत है। सलाह जो है, नमाज जो है, ये एक इबादत है जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए की जाती है। ठीक है, अल्लाह की इबादत के तौर पर इसको अदा किया जाता है, इबादत की नीयत होती है इसमें। इसमें चंद अक़वाल होते हैं, चंद अल्फाज होते हैं, है ना, जो ज़ुबान से अदा किए जाते हैं। नमाज के अंदर होता है ना, तकबीर कहते हैं, तिलावत होती है, अज़कार पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, है ना, तशहुद पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। तो इसके अंदर चंद अक़वाल होते हैं और चंद अफ़आल होते हैं। अफ़आल होते हैं ना, एक्टिविटीज़, क़याम, रुकू, सुजूद, तशहुद, सलाम, ये सब क्या हैं, अफ़आल हैं। तो अक़वाल होते हैं ख़ास और ख़ास अफ़आल होते हैं इसके अंदर। मख़सूस अक़वाल और अफ़आल से इबारत है नमाज। ठीक है, जिसकी शुरुआत होती है तकबीर से, अल्लाहु अकबर कहने से, और जिसका इख्तिताम होता है सलाम फेरने से। तकबीर से आगाज़ होता है और तस्लीम से यानी सलाम से इसकी इंतहा होती है। तो इसको कहते हैं सलाह। फ़िक़्ह के अंदर, फ़िक़्ह के अंदर सलात का ये माना हुआ। ठीक है, एक ऐसी इबादत जो ख़ास अक़वाल और ख़ास अफ़आल पर मुश्तमिल होती है, जो शुरू होती है तकबीर से और ख़त्म होती है तस्लीम पर। ठीक है, जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अदा की जाती है, तो इसको कहते हैं सलाह। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सलाह इसका नाम है। ठीक है, तो हमने जान लिया लुग़त में इसका क्या माना होता है, दुआ, और शरीयत में इसका माना ये जो आपके सामने बयान की गई। वो अक़वाल क्या हैं, अफ़आल क्या हैं, ख़ास तरीक़ा उसका क्या है, पूरी तफ़सील इंशाअल्लाह हमारे दुरूस में आती रहेगी। उसके बाद नमाज की अहमियत क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है। हर कोई जानता है, हर मुसलमान जानता है कि दीन इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, इसकी क्या इफ़ादियत है, इसका क्या मकाम और मर्तबा है, इसकी क्या शान है। ये है कि नहीं, किसी मुसलमान को ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, तज़कीर कीजिए, नसीहत कीजिए, इसलिए कि नसीहत से मोमिनों को फ़ायदा होता है। तो तज़कीर के तौर पर, नसीहत के तौर पर नमाज की अहमियत और फ़जीलत बयान कर दी जाती है। नमाज के मसाइल जानने से पहले उसका दर्जा क्या है, उसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है, इसकी भी याद दहानी करा दी जाती है। नमाज जो है इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है ना, और शहादतैन के बाद ये सबसे ताकीदी रुकन है और सबसे अफजल रुकन है। यानी इस्लाम के कितने अरकान हैं, 5 अरकान हैं। उनमें से एक क्या है, 5 वक्त की नमाज है। शहादतैन के बाद इसी का दर्जा है। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, पहले नंबर पर तौहीद है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद किसका नंबर है, नमाज का नंबर, दूसरे नंबर पर नमाज। ज़कात
روزہ، حج یہ بعد میں ہے، ان تینوں سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں شہادتین کے بعد، ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ نماز کی ہے۔ تمام عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ نماز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا وہ ستون ہے، وہ پلر ہے کہ جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر یہ ستون ڈھہ گیا تو گویا کہ اسلام اس کا ختم، یعنی جس شخص کے پاس اسلام کا یہ ستون نہیں ہوگا تو اس شخص کے پاس گویا کہ اسلام نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے تو اس میں آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ مشہور حدیث ہے نا، جبریل علیہ السلام آتے ہیں انسان کی شکل میں، صحابہ کرام کی مجلس لگی رہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا اسلام کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت مشہور حدیث ہے۔ ہاں وہ ایک الگ حدیث ہے، ہاں، اور یہ بھی حدیث ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا تعارف کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، یہ اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر احسان کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، پھر قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا، اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر توحید اور ایمان ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، باقی تمام عبادات نماز کے بعد ہے۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، پہلی سورہ چھوڑ دیجئے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسری سورہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کس عبادت کا ذکر آیا ہے؟ اس سے پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ ایمان کا، ہے نا؟ متقین کون ہیں اس کا تعارف کیا گیا نا، سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہ متقی پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ ان کا تعارف ہے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ ایمان کا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ دوسرے نمبر پر کس کا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے نا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے، جو بھی حال ہو، جیسے بھی حالات ہوں، نماز کیا ہے؟ معاف نہیں ہے، اور نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، یا بیمار ہو، مریض ہو، نماز ہر حال میں پڑھے گا۔ آدمی سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر پہ ہو یا گھر سے باہر ہو، ہے نا، مقیم ہو یا مسافر ہو، نماز ہر حال میں پڑھے گا۔ امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، ہے نا، صلح کی حالت ہو یا خوف کی حالت ہو، ہر حال میں نماز ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ نماز معاف ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ بیمار جیسا بھی ہو، جب تک اس کے پاس عقل ہے، ہوش ہے، حواس ہے، وہ نماز پڑھے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا بیماری کی حالت میں کہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، پاکی صفائی نہیں ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا، اٹھ نہیں پاتا ہوں تو بیٹھ نہیں پاتا ہوں، بہانہ بنا لیتے ہیں۔ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो ठहर के, मतलब लेट कर पढ़ें, है कि नहीं। हरकत नहीं कर सकते हैं तो इशारे से पढ़ें, हाथ से हरकत इशारा नहीं कर सकते हैं तो आंख के इशारे से पढ़ें। हाँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पड़े हुए हैं और मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, झुक भी नहीं सकते, तो कहते हैं कि दिल से पढ़ें, दिल से हर रुकन की नियत करें। किसी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। आप गुस्ल नहीं कर सकते, वज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं है कराने वाला, तो उसी नापाकी की हालत में आपको पढ़ना है। लेकिन पढ़ना है जब तक ज़िंदगी है, जब तक होशो हवास है, अक्ल है, नमाज की अदायगी ज़रूरी है। नमाज की ये अहमियत है, तमाम इबादत में नमाज की ये अहमियत है कि नमाज हर हाल में वाजिब है। समझ गए ना? अच्छा, इसी तरीके से नमाज की अहमियत ये है कि नमाज को अल्लाह ताला ने कहाँ फ़र्ज़ किया है, कहाँ वाजिब किया? आसमान पर, सातों आसमान के ऊपर, है ना। बाकी जितनी भी इबादत हैं कहाँ फ़र्ज़ हुई हैं? ज़मीन पर। इससे अहमियत मालूम है ना नमाज की। जितनी भी इबादत हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से फ़र्ज़ हुई। अल्लाह ने जिब्रील को कहा ये पैगाम पहुँचा दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पैगाम पहुँचाया। लेकिन नमाज जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते के बगैर अल्लाह ने डायरेक्ट अपने नबी पर फ़र्ज़ किया मेराज की रात में, है ना। इसलिए कहते हैं ये मेराज का तोहफ़ा है, तोहफ़ा मेराज है। तो ये नमाज की अहमियत है। नमाज की अहमियत ये भी है कि नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर हैं और किस चीज़ की वसीयत कर रहे हैं? नमाज की। अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम, नमाज, नमाज, नमाज की पाबंदी करना, और जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारी रियाया हैं, तुम्हारे मातहत हैं, उनका भी ख्याल रखना। ये दो चीज़ की वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आखिरी वसीयत नमाज के बारे में, और जो आपके मातहत हैं, जिनके आप जिम्मेदार हैं, उनका ख्याल रखना। इससे नमाज की अहमियत मालूम होती है। नमाज की अहमियत यह है कि नमाज एक बहुत अच्छा ज़रिया है गुनाहों से, बुराइयों से बचने का, है ना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, बुराइयों से बचना चाहते हैं, फहाशियों से बचना चाहते हैं, मुनकरात से बचना चाहते हैं, बुरे अखलाक से बचना चाहते हैं, बुरे मामलात से बचना चाहते हैं, बुरी सिफात से बचना चाहते हैं, तो नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक गुनाहों से महफूज रहेंगे, है कि नहीं। जब भी आपके दिल में किसी गुनाह का ख्याल आएगा तो आपको याद आएगा कि आप नमाजी हो, तो एक नमाजी कैसे गुनाह कर सकता है कि नहीं। तो नमाज का बड़ा फ़ायदा है। नमाज की अहमियत ये भी है कि जो लोग कामयाब होंगे, जो मोमिन, जो ईमान वाले कामयाब होंगे, उनकी पहली सिफत क्या है? नमाज की पाबंदी है। सूरह मोमिनून में क्या है? अब्दुर्रहमान, सूरह मोमिनून की तिलावत शुरू करो, पहली दूसरी आयत। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हैं मोमिनीन। कौन मोमिनीन कामयाब हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू बरतते हैं, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, सुकून इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ जिस्म के साथ ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग को हाजिर रखकर नमाज पढ़ते हैं। तो फलाह पाने वाले मोमिनों की सबसे पहली निशानी क्या है? कि वो नमाज का अहतमाम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। इससे भी नमाज की अहमियत मालूम होती है। इसी तरीके से नमाज की अहमियत यह है कि नमाज जो है गुनाहों का कफ़ारा है। जो ख़ताएँ होती हैं, जो गुनाह सरज़द होते हैं, हर कोई गुनहगार है, ख़ताकार है कि नहीं। नबियों और रसूलों के अलावा कोई मासूम नहीं है। गुनाह, गलतियाँ, बुराइयाँ सरज़द होती रहती हैं, जाने में अनजाने में। तो इन गुनाहों का कफ़ारा क्या है? इन गुनाहों की मग़फ़िरत कैसे होगी? एक अहम ज़रिया है नमाज। एक अहम ज़रिया क्या है? नमाज है। इस सिलसिले में कोई हदीस पेश कर सकते हैं आप में से कोई कि नमाज पढ़ने से गुनाह मिटते हैं?
हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम में से किसी के घर के दरवाजे पर एक नहर हो जिसमें वो रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन में कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा, कोई गंदगी बाकी रहेगी? तो सहाबा किराम ने कहा कि बेशक कोई गंदगी बाकी नहीं रहेगी, सब धुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यही मिसाल 5 वक्ता नमाजों की है। ये 5 वक्ता नमाजें इसी तरह से गुनाहों को क्या कर देते हैं, धो देते हैं। तो नमाजें जो हैं ये क्या हैं, गुनाहों का कफ़ारा है, लिहाजा नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। जी, कोई सवाल है? इसी तरीके से नमाज वो एक ऐसी मतलब गनीमत है, एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि अगर उसका एहतमाम करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे तो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहने का मौका मिलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हासिल होगी जन्नत में। एक सहाबी ने जब आकर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं आपका साथ चाहता हूँ, आपकी मुराफ़क़त चाहता हूँ जन्नत में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करो, यानी नमाज पढ़ो। तो दुनिया में नमाज का जिस कदर एहतमाम करेंगे उसी कदर आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहेंगे। ये नमाज की बहुत ही बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से नमाज की फजीलत ये है कि नमाज क़यामत के दिन नूर बनकर आएगी, है ना, दलील बनकर आएगी और नजात का सबब बनेगी। जो नमाज का एहतमाम करेगा उसके लिए नमाज रोशनी होगी क़यामत के दिन, उस रोशनी में वो जन्नत तक पहुँचेगा और उसके लिए दलील होगी, हुज्जत होगी। नमाज उसके लिए सिफारिश करेगी, हुज्जत बनेगी, दलील बनेगी, गवाही देगी और नमाज उसकी नजात का सबब बनेगा। और जो नमाज का एहतमाम नहीं करता उसके बारे में क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, न उसके लिए नूर होगा, न उसके लिए बुरहान होगा, न उसके लिए नजात होगी। जो नमाज का एहतमाम नहीं करता उसका हश्र किसके साथ होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फिरऔन और हामान, कारून और उबय बिन खल्फ, इनके साथ बेनमाजी का हश्र होगा क़यामत के दिन। जबकि हम क्या चाहते हैं, हमारा हश्र किसके साथ हो, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज का एहतमाम करें। नमाज का एहतमाम नहीं करेंगे तो किसके साथ हश्र होगा, जो बड़े बड़े कुफ़ार और मुशरिकीन गुजरे, इनसे बड़ा कौन है, उनके साथ होगा। तो इससे नमाज की अहमियत मालूम होती है। इसी तरीके से नमाज की अहमियत इससे भी मालूम होती है कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब किताब लिया जाएगा, नमाज का। तमाम इबादत में सबसे पहले जिस इबादत का हिसाब लिया जाएगा और पुरसिश होगी, पूछगछ होगी, सवाल किया जाएगा, वो नमाज है। ठीक है, अगर इसमें पास हो गए तो ठीक है ना, कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी, आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे। और कोई इसी में फेल हो गया तो फिर आगे भी वो फेल ही होगा, जैसा कि हदीस में आया है। मैं हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो इससे नमाज की अहमियत मालूम होती है। इसके अलावा और बहुत सारी फजीलतें हैं जिनसे नमाज की अहमियत मालूम होती है। जो नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, जो नमाज को तर्क करते हैं, जो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, तो उनके बारे में कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा वईद आई है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से नमाज का एहतमाम करने पर अजर और सवाब बयान किया गया है, फजीलत बयान की गई है, वहीं दूसरी तरफ जो नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज से गाफिल रहते हैं, गफलत बरतते हैं, नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, या तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं सिरे से, या कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, जब जी में आया पढ़ लिए, जब जी में आया छोड़ दिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए सख्त वईद आई है, सख्त वईद आई है, डराया गया है, धमकाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि
جہنمیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کس وجہ سے آئے، کس وجہ سے تمہیں جہنم رسید کیا گیا، جہنم میں پھینک دیا گیا؟ تو کیا کہیں گے، جواب دیں گے لم نکو، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب ہم نمازی نہیں تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایک مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے اگر وہ مسلمان بن کر زندگی نہیں گزارتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہیں رہے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے نا، لیکن ایک مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے اپنی کرتوت کی وجہ سے۔ اس میں سے کیا ہے؟ ایک نماز کا اہتمام نہ کرنا، نماز کا ترک کرنا۔ مسلمان ہو جانا جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہے لیکن جہنم سے نجات کی سرٹیفکیٹ نہیں۔ جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے ہی ایک نہ ایک دن، اگر کفر اور شرک سے بچے رہے تو، لیکن جہنم سے آزادی کی ٹکٹ نہیں ہے، کنڈیشن ہے اس کے لیے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے بندہ؟ خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے۔ خواہشات نفس، نیند پیاری ہے، کام پیارا ہے، جاب پیاری ہے، دکان پیاری ہے کہ نہیں، دوست احباب کی مجلس پیاری ہے، ٹی وی پیارا ہے، یہی سب ہوتا ہے نا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی سب ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں فسوف یلقون غیا، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اوپر جو گزرا ہے نا کہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا، اس میں اہل علم حکمت بیان کرتے ہیں کہ بے نمازیوں کا حشر ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے وجہ؟ یہ تو کافر و مشرک آلریڈی ہیں، یہ تو مسلمان ہیں لیکن بے نمازی ہے، تو حشر کافروں کے ساتھ کیوں ہوگا؟ ہاں وہ تو ہے ہی، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے نماز کیوں چھوڑتے ہیں۔ فرعون جو ہے اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت میں مست تھا، اس کو اللہ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے حامان جو تھا، قارون جو تھا، بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، بہت مال دولت تھا، اپنے مال و دولت کمانے میں اور اس کی حفاظت میں مست تھا، ہے کہ نہیں قارون؟ اور حامان جو تھا وزیر تھا فرعون کا، وزارت سنبھالنے میں اور وزارت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مشغول تھا۔ ہاں، ابی بن خلف کیا تھا؟ سردار تھا اپنے قوم کا، اپنی سرداری سنبھالنے میں اور اپنی سرداری دکھانے میں مشغول تھا۔ عام طور سے لوگ نماز جو چھوڑتے ہیں انہی وجہ سے، ہاں ڈیوٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اپنی ذمہ داری میں لگا ہوں، مال و دولت کما رہا ہوں، مال و دولت کی حفاظت کر رہا ہوں، یہ سب ہوتا ہے نا۔ تو یہ حکمت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے بارے میں جو وعید آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، حدیث ہے کہ آدمی کے درمیان اور اس کے شرک اور کفر میں واقع ہونے کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ یعنی آدمی کے درمیان اور اس کے کفر اور شرک میں پڑھنے کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہاں، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کفر و شرک میں پڑ گیا، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کفر و شرک میں واقع ہو گیا، یہ اس حدیث کا مطلب ہوا۔ دوسری حدیث ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر،
ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور منافقوں کے درمیان نماز کا عہد ہے۔ کس چیز کا عہد ہے؟ نماز کا عہد ہے ہمارے درمیان اور کفار و منافقین کے درمیان نماز کا عہد ہے۔ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا سنگین جرم ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ نماز چھوڑ دینے والا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے دلیل پکڑی گئی ہے، مزید بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو لوگ نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، نماز میں جو ہے ارکان واجبات وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے، نماز کا حق ادا نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، عجیب بات ہے، نمازی کے لیے کیوں ہے ایسا؟ جہنم نمازی کے لیے کیوں ہے بھائی؟ آگے کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ ذرا سوچئے، نماز پڑھنے کے باوجود یہ سزا ہے۔ اب جو لوگ نمازی نہیں پڑھتے ہیں ان کی سزا کیا پوچھنا؟ تو نماز پڑھتے ہیں ان کی یہ سزا ہے۔ کس غلطی پہ؟ سستی، غفلت، لاپرواہی، ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں، ارکان واجبات، خشوع خضوع سکون اطمینان کا خیال نہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ۔ اب جو لوگ سرے سے نمازی نہیں پڑھتے ہیں افسوس سمجھتے کہ اس کی کیا سزا ہوگی۔ نماز کی کیا اہمیت ہے اور نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مشہور ہے، کیا ہے؟ کہ لا حظ فی الاسلام لمن اضاع الصلاۃ، کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو برباد کر دیا، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عبداللہ بن شقیق العقیلی مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کا بیان ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ سنن وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کسی بھی عمل کو چھوڑنا، کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ نماز چھوڑ دینا کفر ہے۔ صحابہ کرام نماز چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے، نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر کیا تھا؟ اجماع تھا، کفر ہے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور نماز چھوڑنے والا کتنا بڑا گناہ گار ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر دینا شروع کر دیتے ہیں، توبہ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر لیے، ایمان لے آئے پھر سے، ہے نا، اور کیا کیے؟ نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کیے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا؟ کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کیے تو وہ تمہارے بھائی نہیں ہوئے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اب ہم مسئلہ آگے پڑھیں گے کہ نماز کا حکم کیا ہے، کہ نماز چھوڑ دینے والے کا حکم کیا ہے۔ نماز کا حکم تو معلوم ہے نا، اگر کوئی پوچھے نماز کا اسلام میں کیا حکم ہے تو کیا جواب دیں گے؟ وہی 5 میں سے ایک نماز کیا ہے؟ حکم، یہ فرض عین ہے۔ ہر مکلف مسلمان پر نماز فرض عین ہے۔
واجب ہے، فرض ہے۔ کون سا فرض؟ فرض عین۔ فرض کی دو قسم ہوتی ہے، فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے، کوئی اس سے آزاد نہیں ہے۔ کسی دوسرے نے کر دیا تو دوسرے کی جانب سے ادا نہیں ہوگا، فرض عین اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر چند لوگوں نے ادا کر لیا ہے تو باقی لوگوں سے وہ معاف ہو جائے گا، جیسے جنازہ کی نماز ہے، جیسے جنازہ کی نماز ہے۔ ایک گاؤں ہے، ایک محلہ ہے، وہاں کسی کی وفات ہو گئی اور چند لوگوں نے جا کے جنازہ کی نماز، نہیں اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے اعتکاف، ٹھیک ہے۔ تو چند لوگوں نے اگر تدفین کر دی، جنازہ کی نماز پڑھ لیا تو کافی ہے۔ جو لوگ حاضر نہیں ہوئے جنازہ میں، تدفین میں شرکت نہیں کیے، تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ فرض کفایہ ہے۔ گناہ کب ہوگا؟ جب کوئی اس کی جنازہ کی نماز پڑھنے نہ جائے، کوئی جو ہے اس کی تدفین نہ کرے، تو سب گناہ گار ہوں گے، سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر چند لوگ کر لیے تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایہ ہوگی، اس لیے کہتے ہیں فرض کفایہ، کافی ہے باقی لوگوں کی طرف سے۔ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز، یہ فرض عین ہے، ہر شخص پر واجب ہے، ہر مکلف مسلمان پر، ہر اس مسلمان پر یہ فرض عین ہے جو مکلف ہے، شریعت کا پابند جس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل اس کی قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور حدیثوں میں بھی بہت زیادہ حدیثیں ہیں کہ نماز رکن ہے اسلام کا، بنی الاسلام علی خمس، جیسے کہ آپ نے حدیث بیان کی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے کیا ہے؟ پہلا تو توحید ہے، ایمان ہے، دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے، دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنا کر بھیجا تھا یمن کی طرف، تو کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی دعوت تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ تم اہل یمن کے پاس جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں تم توحید کی دعوت دینا۔ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ توحید کی دعوت دینا، اس لیے کہ توحید کی کمی ہے ان کے یہاں، وہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تو توحید کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ، اگر توحید کی معرفت انہیں حاصل ہو جائے، توحید کو مان لیا، تو اس کے بعد کیا فرمائے دوسرے نمبر پر؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، تو انہیں بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم، ایک تو یہ معلوم ہے کہ نماز فرض عین ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جو نماز فرض ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو فرض ہو۔ فرض کون سی نماز ہے؟ صرف 5 وقتہ نمازیں، ان کے نام کیا ہیں؟ فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، عشاء میں، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 4 رکعت، یہ فرض نماز ہے جو کہ فرض عین ہے۔ باقی نمازیں نفل ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، نفل ہیں۔ یہ اگر قضا نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں انشاءاللہ سوال کریں گے، آخر میں یاد دلائیے انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے شرائع کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اس میں نماز کے بارے میں کہا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 صلوات کتبہن اللہ علی، بہت ہی اہم حدیث ہے، 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 وقت کی نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، تو جس نے نماز کی پابندی کی، ان 5 وقت کی نماز کی پابندی کی اور کچھ بھی ضائع نہیں کیا، کچھ بھی کمی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور ان نمازوں کو ہلکا نہیں سمجھا، ہلکے میں نہیں لیا، ٹھیک ہے، غفلت نہیں برتی، پابندی کے ساتھ 5 وقت میں نمازوں کو ادا کیا، تو کان لہ عند اللہ احد ان یدخلہ الجنہ،
تو اللہ تعالیٰ کے اوپر عہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، عہد لے لیا ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوا۔ جو پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ، لیکن جو ان 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، کوئی وعدہ نہیں لیا ہے۔ ان شاء عذبہ، اگر اللہ نے چاہا تو اسے عذاب دے گا، اس لیے کہ نماز کی پابندی نہیں کی۔ وَإِن شاء أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں اسے داخل کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنے فضل سے، اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، توحید، ایمان یا کوئی کام، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اسے جنت میں داخل، لیکن وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن جو نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ نماز چھوڑ دینے والا، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز چھوڑ دینے والا کیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا مسلمان باقی رہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا اگر نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، نماز کے فرض اور واجب ہونے کا انکار کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، نماز پر میرا ایمان نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے، نماز اسلام میں نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے، یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے، اور اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا بے نمازی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس پر اجماع ہے امت کا۔ نماز کا جو انکاری ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو شخص نماز پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو اسلام کا ایک حصہ سمجھتا ہے، یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، لیکن سستی، کاہلی، غفلت کی وجہ سے وہ نماز یا تو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، کلی طور پر نماز نہیں پڑھتا، کوئی مطلب نہیں نماز سے، وہ مانتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی غفلت، سستی، کاہلی، کوئی اور وجہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، یا کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کچھ وقتوں کی پڑھتا ہے کچھ وقتوں کی نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص کیا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ تو بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ایسا شخص بھی کافر ہے، اگر وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا نماز چھوڑنے کی، وہ نیند میں نہیں تھا، وہ بھولا نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اور نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس نے اذان سنی، نماز کا وقت ہوا، اسے علم ہوا، جماعت ہوئی، نماز کا وقت آ کے چلا گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی بغیر کسی عذر کے، تو کہتے ہیں، بہت سارے اہل علم کہتے ہیں، سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے، جمہور اصحاب الحدیث کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے، شیخ ابن عثیمین نے اسی کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ بھی اسی کی طرف مائل ہیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ کافر۔ شیخ ابن عثیمین نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایسا شخص مر جائے تو اسے، اس کی تکفین، اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں ہوگی، یہاں تک کہا کہ اس سے دعا سلام جائز نہیں، اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا بیوی سے، ٹھیک ہے، یہ وہ مطلب جتنے بھی کافر اور مرتد کے احکام ہوتے ہیں وہ لاگو ہوں گے، اس لیے کہ نماز چھوڑ دیا تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ واجب القتل ہے، اسلام کی نظر میں وہ واجب القتل ہے، بعض نے کہا کہ مرتد ہو گیا لہذا وہ اسے قتل کیا جائے گا، امام احمد وغیرہ کے یہاں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، زندگی بھر کے لیے، جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے، کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ امام احمد وغیرہ کی 3 دن تک مہلت دی جائے گی، توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا حکم قتل، ٹھیک ہے، یہ مطلب اسلام کی نظر میں ہے، یہ نہیں کہ آپ جائیں اور اس کو لاگو کریں اپنے سماج اور معاشرے میں، اپنے ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام وہاں اسلامی قانون لاگو نہیں ہے۔ تو بہرحال
تو ان کا یہ کہنا ہے، اور دلیلیں ان کی وہی ہیں جس سے پہلے گزری نماز کی وعید پہ کتنی دلیلیں گزری آپ کے سامنے، ان دلیلوں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ اور کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے، بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے، جمہور اہل علم کا جیسا کہ شیخ البانی وغیرہ ہیں، کہ نہیں، کفر تو ہے، شرک تو ہے نماز کا جان بوجھ کے چھوڑ دینا، لیکن یہ ہے کہ یہ کفر دونہ کفر ہے، کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے اہل کا یہ بھی خیال ہے، اور دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث آپ ابھی آخر میں جو حدیث کون سے سنے تھے، آخری حدیث کہ جس نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا تو اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اہتمام نہیں کیا تو اللہ نے وعدہ نہیں رکھا ہے، چاہے تو اللہ عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہ ایک دلیل ان کی ہے، اور بہت ساری دلیل۔ تو بہرحال ہم یہ اس میں نہیں جائیں گے کہ صحیح کیا ہے، راجح کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہے، ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھا جائے وغیرہ وغیرہ، کیا یہ کافی نہیں ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے؟ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری عبادات کے بارے میں اس طرح کا مطلب اختلاف نہیں ہے اہل علم کے یہاں، لیکن اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے، تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آخری مسئلہ، نماز کس پر واجب ہوتی ہے، نماز کس پر فرض ہے؟ نماز واجب ہے، فرض ہے مسلمان پر، نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کافر غیر مسلم اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو ایمان لانا ضروری ہے، کلمہ پڑھے اس کے بعد نماز پڑھے تو نماز کا فائدہ ہوگا، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ کفر کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا بغیر ایمان لائے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کس کی نماز صحیح ہوتی ہے؟ مسلمان کی۔ کس پر نماز واجب ہے؟ مسلمان پر، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، وہ بالغ ہو۔ نماز کس پر واجب ہے؟ اس مسلمان پر جو بالغ ہو۔ جو بالغ نہیں ہے اس پر نماز فرض اور واجب نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن گرچہ بالغ نہیں ہوا ہے کوئی بچہ، لیکن سن تمیز کو پہنچا ہوا ہے، سن تمیز کو پہنچا ہوا ہے، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، تو گرچہ بالغ نہیں ہوا ہے لیکن نماز کا حکم دیا جائے گا، نماز کی تاکید کی جائے گی، نماز کا عادی اس کو بنایا جائے گا، نماز کی تربیت اور ٹریننگ اس کو دی جائے گی، تاکہ مشق ہو، تاکہ اسے نماز سے محبت ہو، تاکہ وہ نماز کی اسے عادت پڑ جائے زندگی بھر کے لیے۔ تو گرچہ فرض اور واجب نہیں ہے، اگر کسی بچے نے نماز نہیں پڑھی تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا حکم ہے نا؟ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، علیکم السلام الحمدللہ، مرحبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اذا بلغ الولد 7 سنین مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، نماز کا حکم دو۔ وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار بھی سکتے ہو، مارو اس کو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ایک بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا ہے تو اسے نماز اس سے پڑھائی جائے گی، نماز کا حکم دیا جائے گا۔ 10 سال کا ہونے کے باوجود اگر نہیں پڑھتا ہے تو اسے مارا بھی جا سکتا ہے، تادیباً۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف پہنچانا ہے، ادب کے طور پر، تادیب کے طور پر، یہ جو ہے سنن کی روایت ہے۔ اچھا، تو کس پر نماز فرض ہے؟ بالغ پر، بچے پر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عاقل پر فرض ہے۔ کس پر؟ اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، اور نمبر 3 عاقل ہو، یعنی اس کے پاس عقل ہو، شعور ہو، ہوش و حواس ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، صحیح غلط کی تمیز رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی ہوش و حواس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس پر نماز واجب نہیں ہے اس حالت میں۔ جب تک وہ اس حالت میں ہے نماز معاف ہے۔
ٹھیک ہے جی ہاں. تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا لیا گیا ہے 3 طرح کے لوگوں سے، یعنی شریعت کی پابندی نہیں ہے ان 3 طرح کے لوگوں پر. کون ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا بندہ جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ سویا ہوا ہے، کچھ حواس میں ہے ہی نہیں. وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. وعن المجنون حتی یعقل، اور مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ شریعت کس پر نافذ ہوگی، شریعت کا مکلف کون ہے، پابند کون ہے، نماز کس پر فرض ہے؟ بالغ پر اور عاقل پر. جو بالغ نہیں، جو عاقل نہیں، اس پر فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن نماز اور روزے کا حکم دیا جائے گا گرچہ کوئی بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری مسئلہ ہم جان لیتے ہیں کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے، انسان بالغ کب ہوتا ہے، بلوغت، سن بلوغت کیا ہے، بلوغت کی عمر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بلوغت کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی آ گئی تو بچہ بالغ ہو گیا. کوئی بھی ایک نشانی آ گئی تو بچہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا. نمبر 1، بچہ ہو یا بچی، اگر احتلام آنا شروع ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا. اگر احتلام آنا شروع ہو گیا تو وہ بالغ ہوا، گرچہ وہ 12 سال کا ہی کیوں نہ ہو، 13 سال کا ہی کیوں نہ ہو. بچی گرچہ 10-11 سال ہی کی کیوں نہ ہو، احتلام آ گیا تو وہ بالغ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اور نشانی کیا ہے؟ بال کا اگ جانا، زیر ناف بال اگ جانا، بغل کا بال آ جانا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بال بلوغت کی پہچان ہے، بلوغت کی نشانی اور علامت ہے. تو اس طرح کا بال اگر آ گیا تو کیا ہے؟ بچہ ہو یا بچی بالغ ہو، یہ بلوغت کی پہچان ہے. کون ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں نمبر 3 کہ بچہ یا بچی اگر 15 سال کا ہو جائے تو گویا کہ وہ بالغ ہے. ٹھیک ہے، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ 15 سال کا ہو گیا تو وہ بالغ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. 15 سال سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو سکتا ہے اگر یہ علامت ظاہر ہو گئی تو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ 15 سال. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں بچہ کے بالغ ہونے کا 15 سال، نہیں، اگر اس سے پہلے یہ سب نشانی احتلام آنا شروع ہو گیا، بال آ گیا تو کیا ہے؟ بچہ بالغ ہو گیا. اچھا، عورت کے ساتھ خاص کیا ہے؟ اگر لڑکی کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، ماہواری، تو وہ بالغ ہو گئی بچی. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 ذکر کرتے ہیں، یہ بھی عورت کے لیے ہے کہ اگر کسی عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ بالغ ہے. ہو سکتا ہے کسی بچی کی کم سنی میں شادی ہو جائے اور گرچہ اب تک معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، لیکن شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا، اس کا مطلب وہ بالغ ہے خلاص. تو یہ سب بلوغت کی پہچان ہے. اس میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو گویا کہ بچہ کیا ہے؟ بالغ ہے، بچی بالغ ہے، اس کے اوپر شریعت نافذ ہو جائے گی، وہ شریعت کا مکلف ہے. جو بھی ہے، نماز، روزہ، جو بھی ہے اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی. تو اس طرح سے الحمدللہ نماز کے چند اہم مسائل آج ہم نے لیے ہیں انشاءاللہ. پھر بعد میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بقیہ مسائل انشاءاللہ. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ایمان اور توحید پر قائم رکھتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں اللہ نے عہد کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.